अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल है? ठीक हो? सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, एफजीआई ईएसटी के टेस्ट हो गए हैं, तो इसके बाद अगला मरहला है ईएसटी के इंटरव्यू का। आल्सो इन ईएसटी and EST in FGI system. I will share with you my first-hand experience, and again I will keep my name in secrecy. मैं खुफिया रखूँगा। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करता चलूँ एफजीआई का। दीज वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इनका अपना डायरेक्टरेट है। पहले एफडी यानी फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और एफजीआई, ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट हुआ करते थे, लेकिन अब ये एक डायरेक्टरेट के तहत काम करती है। और वो डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जीएचक्यू जो कि आर्मी का मरकज़ है, उनके अंडर काम करते हैं। ये बेसिकली कैंट गैरिजन एरिया में होते हैं, जहाँ पर आर्मी के घर होते हैं, जहाँ पर आर्मी वाले रहते हैं। तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल्स, तो आर्मी के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। इनमें से ईएसटी एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, इनके जॉब स्ट्रक्चर, टीचिंग जॉब स्ट्रक्चर, इनका टीचिंग जॉब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। इनमें से ईएसटी भी होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर, जो कि बेसिकली प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते हैं, जूनियर स्कूल जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड एसएसटी जो कि 17 होते हैं, वो पढ़ाते हैं हाई स्कूल्स में, मिडिल में। लेकिन इसमें से ये एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप ईएसटी भी भर्ती होते हैं तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपको कॉलेजेस में भी पढ़ाते हैं, यानी नीड बेस पे ये हो जाता है। आप ईएसटी भर्ती होते हैं और मैट्रिक और एफईसी वालों को पढ़ाते हैं, तो इसमें ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और एफजीआई का फोकस है क्वालिटी एजुकेशन विद डिसिप्लिन। इसके बाद है एलिमेंट्री स्कूल टीचर का रोल, यानी जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी लेवल ये सब में पढ़ाते हैं। बतौर टीचर आप सिर्फ टीचिंग के साथ मुंसलिक नहीं होंगे, बल्कि इसके साथ साथ आप दूसरे फ़राइज़ भी सरअंजाम करेंगे, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़, बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी आपने करने होते हैं। इसके बाद आता है इंटरव्यू फॉर्म। अब चूँकि ये हमारी जो वीडियो है वो इंटरव्यू के हवाले से है, तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो ये इंटरव्यू ज़्यादातर होता है 10 से लेकर 15 मिनट तक। वहाँ पर 3 लोग बैठते हैं जो कि डायरेक्टरेट से भी होते हैं, रीजनल ऑफिस से भी होते हैं, और वो हर रीजनल ऑफिस में जाकर वहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इन 3 मेंबरान में से एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, एक चेयरमैन होता है और उनके साथ साइकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं। तो मोस्टली आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए किन चीज़ों पर फोकस करें? फोकस कहाँ पर करना चाहिए? अपने सब्जेक्ट पर करें। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो अपने केमिस्ट्री को अभी से तैयार करना शुरू करें। दूसरी बात, आप टीचिंग जॉब के लिए आ रहे हैं तो अपनी टीचिंग स्किल्स और टीचिंग नॉलेज को भी पुख्ता करें। कोशिश करें कि आप अच्छा बोलें, अच्छा उनको समझाएं। अगर वो पेडागॉजी के बारे में आप लोगों से सवाल करें तो उनको पेडागॉजी के हवाले से जनरल अवेयरनेस, यानी आप मुल्क में रह रहे हैं, दुनिया आलम के बारे में आपको क्या पता है, करंट अफेयर में क्या चल रहा है, आर्मी चीफ क्योंकि आर्मी के अंडर आता है तो आपको आर्मी के मुतल्लिक भी अवेयर होना चाहिए। एंड पर्सनैलिटी, और अपने पर्सनैलिटी पर ख़ास काम करें, क्योंकि आर्मी वाले पर्सनैलिटी के रिलेटेड दे आर वेरी मच, क्या कहते हैं इसको, दे आर वेरी मच अवेयर, और वो उन लोगों को पसंद करते हैं जो कि जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है और वो अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, यानी वहाँ पर आपसे कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले
چیز جو کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا، سب لوگ کو پتہ ہے، کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس کہہ لیں، جتنے بھی کینڈیڈیٹس جو کہ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، دے آر ویل اویئر آف ایوری تھنگ. صرف انہیں کانفیڈنس چاہیے. تو اس کے لیے آپ جو سب سے پہلا کویشچن آپ سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹروڈیوس یور سیلف. تو اس حوالے سے میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. آپ لوگ 20 سے 15 دن آپ کو ملتے ہیں انٹرویو پریپریشن کے لیے، تو اس ٹائم پہ اپنے لیے اچھا سا انٹروڈکشن تیار کریں، کاغذ پر لکھیں اور پھر یاد کریں، پھر بار بار موبائل کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر ان کو ریپیٹ کرتے چلے جائیں. اور پھر اس کو انٹروڈکشن کو اس طریقے سے تیار کریں کہ انہی انٹروڈکشن سے وہ آپ سے سوال پوچھیں. جیسے آخر میں میں نے بتایا تھا کہ یعنی میں نے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ میں نے یہ ڈگری کی ہوئی ہے، تو انہوں نے ڈائریکٹ اسی ڈگری سے سوالات شروع کیے. وٹ از پولیٹیکل سائنس، کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے، انہوں نے یہ پوچھا. پھر وہاں پر فلاسفی کے بارے میں کہا کہ پلیٹو کی فلاسفی کیا ہے، میکیاویلی کی فلاسفی کا کیا مطلب ہے، واٹ از مین بائی ریئلزم. تو 2-3 سوال وہ کر لیتے ہیں کہ جو ڈگری انہوں نے حاصل کی ان پر وہ کمانڈ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اور اس کے بعد ہے وائی. یہ سوال بھی ہو سکتا ہے وائی ڈو وانٹ ٹو جوائن FGI. تو آپ بیسیکلی ان سے یہ کہیں کہ مجھے ٹیچنگ پسند ہے اور اپنے سبجیکٹ پر آپ کو کمانڈ ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر کویشچن آپ کے سبجیکٹ کے متعلق ہوں گے. اس کے علاوہ کلاس روم میں آپ بچوں کو کس طرح مینیج کریں گے. تو اگر وہ آپ سے پوچھے، زیادہ تر یہی سوال ہوتا ہے کہ اچھے ٹیچر کی خوبیاں بتائیں. تو اچھی ٹیچر کی خوبیاں ہیں کہ ان کا اپنے سبجیکٹ پر عبور ہوگا، کمانڈ ہوگا، ہیونگ گڈ پرسنالٹی، گڈ کمیونیکیشن اسکلز. تو آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے تیاری کہاں سے کی. جیسے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے تیاری کہاں سے کی، تو میں نے ان سے کہا میں نے بھی یوٹیوب سے تیاری کی تھی. کوئی میرے لیے AST وہاں پر AST کے ساتھ نہ میں نے بات کی تھی، بس سمپلی اپنے ساتھ میں ویڈیو بناتا، پریکٹس کرتا، اپنے خود سے سوالات کرتا. اچھا، پیڈاگوجی جیسے میں نے پہلے بتایا، کرنٹ افیئر اینڈ جنرل نالج. اچھا، اور انہیں سبجیکٹ اسپیسیفک کویشچن وہ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ لیسن پلاننگ کے بارے میں اینڈ بلوم ٹیکسانومی جو کہ پیڈاگوجی کا ایک اہم ٹاپک ہے، ان کو خاص طور پر یاد کریں. ہاؤ ٹو میک لرننگ انگیجنگ. اور یہ سوال بھی آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے لرننگ کو، اپنے سیکھنے کے عمل کو کس طریقے سے دلچسپ بنا سکتے ہیں. تو آپ اسے کہیں کہ یعنی اسٹارٹ کرنے سے پہلے بچوں سے 2-3 سوال میں کروں گا اور آخر میں بھی 2-3 سوال کروں گا، تاکہ بچے اٹینٹیو رہے اور لرننگ کا ماحول انگیجنگ رہے. پرسنالٹی اینڈ کمیونیکیشن. تو سب سے پہلے جیسے میں نے کہا، پرسنالٹی پہ وہ خاص توجہ دیتے ہیں. اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھیں، اپنی باتوں کو کلیئر رکھیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ آپ کچھ اور کہتے ہیں، پھر اسی بات کو آپ نفی میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کے خلاف جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو بہت برا سمجھتے ہیں. ڈریس پروفیشنلی، اگر آپ کے پاس 3 پیس ہے تو 3 پیس لے کر جائیں. لیکن اگر زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، زیادہ تر لوگ شلوار قمیص پہن کر ویسٹ کوٹ، موسم کا بھی خیال رکھیں، ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں، تو آپ بھی اس طرح کریں. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اینڈ پولائٹنیس ان کے ساتھ. میرا ایک دوست تھا، انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، وہ ان کو سکھانے کی کوشش کر رہا تھا. تو 75 مارکس تھے، میں 72 پہ ہوا ہوں، اور ان کے 75 مارکس تھے. ان کی سلیکشن نہیں ہو گئی. باڈی لینگویج اینڈ ڈسپلن، اس چیز کے بارے میں بھی آپ ویڈیو دیکھیں، کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس طرح ہاتھوں کو رکھنا چاہیے، اور ڈسپلن. تو اس طریقے سے آپ آگے جائیں. ٹپس فار سکسیس: ریوائز بیسکس آف یور نالج، پریپیئر شارٹ ڈیمو. ایک اور بات جو کہ میں بھول گیا تھا، 1 یا 2 ٹاپک اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے پریپیئر کریں، کیونکہ بعض اوقات ہر دفعہ وہ نہیں کہتے ڈیمو کے لیے ڈیمونسٹریشن، کہ یہاں پر اپنی ٹیچنگ کے بارے میں ڈیمونسٹریشن پیش کریں.
تو آپ کے پاس ہونا یہ چاہیے کہ 2-3 ٹاپکس ہو جو کہ بالکل آپ کو یاد ہوں، کیونکہ اس ٹائم پہ پریشر ہوتا ہے. وہ پریشر نہیں دیتے، وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پریشر آ جاتا ہے انسان پہ. تو اس ٹائم اگر آپ کا اپنے سبجیکٹ اپنے ٹاپک پہ کمانڈ ہے تو آپ ایزیلی ڈیمو دے سکتے ہیں. نو اباؤٹ ایف جی آئی اسٹرکچر اینڈ ویژن. یہ بھی دیکھ لیں ویب سائٹ سے، ایف جی آئی کی ویب سائٹ سے، کیونکہ کتنے ریجنز ہیں، کہاں پر کے اسکولز ہیں. اور خاص کر جب وہ آپ سے پوچھیں، ایف جی آئی میں ایک چیز بہت میٹر کرتی ہے، اور وہ ہے آپ کا اسٹیشن. تو آپ ڈائریکٹلی ان سے کہیں کہ جو اسٹیشن آپ کے قریب ہے کہ مجھے اپنا ہوم اسٹیشن دے دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ ہارڈ ایریا میں آپ کو وہ کر دیں، ہارڈ ایریا میں آپ کو بھیج دیں، پھر وہاں پر آنے جانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو جب آپ بعد میں چھوڑنے پہ آ جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ان کو کلیئر بتائیں کہ ہوم اسٹیشن نزدیک دیں. ہاں اگر وہ اس کے باوجود بھی دیتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مائی پرسنل ایکسپیرینس، ساتھ ساتھ میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کیا، لیکن میں تھوڑا سا مزید شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے اپنے سبجیکٹ کے متعلق مجھ سے 3-4 سوالات کیے تھے. پھر جو چیئرمین تھے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ واٹ از مین بائی ایجوکیشنل سائیکالوجی، کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کا کیا مطلب ہے. تو میں نے ان کو سمپلی بتایا کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی اس لیے ضرورت ہے کہ ٹیچر کو بچوں کی سمجھ آ سکے اور بچوں کو سمجھانے میں ان کے لیے آسانی ہو. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی ٹیچر نو دی کیپیبلٹیز آف اسٹوڈنٹ. تو میں نے یہی بتایا، اور الحمدللہ میں سلیکٹ بھی ہو گیا ہوں. تو درمیان میں سے وہ آپ سے وہ یہی سوالات کرتے ہیں. اگر آپ کی کوئی ڈگری ایجوکیشن میں ہے تو یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہو جائے گا. جیسے میں نے سی ٹی کی تھی 2016 میں، بی ایڈ میرا کمپلیٹ تھا. میرا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس بھی تھا 2 سال. تو یہ میرے پاس پلس پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے میری سلیکشن ہو پائی. لیکن اسی میں سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کی ڈگری تو سوشل سائنس میں ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے ٹیچنگ کی. تو میں نے اسے کہا کہ آئی واز انٹرسٹیڈ ان سوشل سائنسز، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم آئی وانٹ ٹو پرسو مائی پروفیشن ایز اے ٹیچر. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بس آپ جا سکتے ہیں. فائنل ورڈس یہ ہے کہ بی کانفیڈنٹ، بی یور سیلف اینڈ سرو وتھ پیشن. اچھا، آخر میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا، لائک کریں، شیئر کریں، اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کریں.